बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मलका बल्कीस का तख्त और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते हैं। वहाँ आबाद लोगों की कौम को सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायत ही नेमतों और राहतों में रहते थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे हुए दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा करती थी। जब वहां के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बल्कीस ने हुकूमत की भागदौड़ संभाली। बास मौरखीन ने लिखा है कि बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाजिया दलील नहीं मिलती। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन में 900 साल नहायत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तजारत होती थी वो इन्हीं सबाई कौम के हाथों होती थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकत और हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। अल्लाह ने आपको कायनात के जर्रे जर्रे पर हुकूमत अता की। आपको इंसान, हवा, परियों, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की थी। आप इन सब जानवरों परिंदों की जबानों को जानते थे और जानवरों के साथ आप बातें कर सकते थे। आपका तख्त फजा में उड़ता था। आप महीनों का सफर एक दिन में तय कर लेते थे। तमाम मखलूकात आपका रुतबा, आपका मर्तबा और आपकी शान को देखकर अल्लाह ताला की तौहीद को तस्लीम करती थी। हज़रत सुलेमान के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला का इस्मे आज़म कंधा था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूकात हज़रत सुलेमान के ताबे थी और फर्मा बरदारी करती थी। और हज़रत सुलेमान ने तमाम मखलूकात की ज़िम्मेदारियां फिक्स की हुई थी, जैसे कि उनके पास एक परिंदा हुदहुद था। हुदहुद के ज़िम्मे था जब आप कहीं लश्कर लेके जाते तो हुदहुद परिंदा पानी का इंतजाम करता था, जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वजू करते थे और बाकी जरूरियात को पूरा करते थे। जब आप कहीं लश्कर लेके जाते तो हुदहुद पहले वहां जाकर इंतजाम करता, क्योंकि हुदहुद दूर ही आसमान पे जब उड़ रहा होता है तो उसकी नजर इतनी तेज है कि वो नीचे जमीन की चीजों को जान सकता है कि कहाँ पे क्या मौजूद है। एक दफा का वाकया है कि हजरत सुलेमान ने दरबार लगाया हुआ था, जिसमें जिन्नों, इंसान, परियां, जानवर, चरिंद परिंद सब जानवर हाजिर थे, लेकिन आपका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो हजरत सुलेमान ने फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां मैंने लोगों को शिर्क में मुब्तला देखा। वो आग और सूरज की पूजा करते थे। उनकी एक रानी थी जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं और वो एक बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल ज़ुमुर्द जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान आराइश नुमाइश के लिए मौजूद है। हजरत सुलेमान ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए। और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या सोच रही हैं, क्या बात कर रही हैं, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और
رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ عزت والا خط حضرت سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اور اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا یعنی بلقیس اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے درباریوں میں سے اس وقت 300 کے قریب سردار جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہا کہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں، اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری بات سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام رستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور رستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے طائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام طائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصد سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ تم یہ طائف واپس لے جا کر اپنی ملکہ کو دے دو اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کریں، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مدعی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے۔ ان میں سے ایک دو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کے وقت کو ختم ہونے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، مجھے یہ تخت ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے چاہیے، پہلے مجھے ان کے آنے سے پہلے یہ تخت یہاں موجود چاہیے۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، اس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان کا کوئی دوست تھا، یا بعض نے لکھا ہے کہ وہ عاصم بن برقیہ آپ کے خالہ کا بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کر دیا، اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟
اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، اس کے نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شاہی عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ پانی کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، مطلب محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ پانی کے اوپر شیشہ ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس محل میں لایا گیا، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی، اب میں نے حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح یہ شیشے کے صحن کو وہ پانی کی لہریں مارتا ہوا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اسے اپنی فحش غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور وہاں اس کے لیے 3 بڑے محل تیار کروائے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔